آج اپنی پٹیشن دائر کی، عمران خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، پورے سینیٹرز جو ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی جو آج منتخب ہوئے ہیں، ان کی طرف سے یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے، اور پٹیشن بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قید تہنائی ایک ٹارچر ہے، بہت شدید ٹارچر ہے، جس کی اجازت ہرگز نہیں، نہ بین الاقوامی قانون میں، نہ ہمارے آئین میں، نہ ہماری قانون میں۔ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے خلاف بے بنیاد مقدمے ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہیں سیاسی بنیاد پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ ایک روٹین بن گئی ہے۔ سیاسی جو ہمارے ہیں لوگ، ان کو جم بند کر دیا جاتا ہے، اور کسی قسم کی نہ ان تک کوئی رسائی ہے، نہ فیملی سے ملاقات ہے، نہ ان کو کتابیں دی جاتی ہیں، ان کو بالکل قید تہنائی میں رکھا جاتا ہے، جو ٹارچر ہے۔ تو ہم نے یہ پٹیشن کا فیصلہ کیا، ہم نے فائل کریں گے اور کر دی ہے ہم نے، جس میں ہم نے ریکویسٹ کی ہے عدالت کو کہ عمران خان صاحب، بشریٰ بی بی اور جتنے بھی پرزنرز ہیں، جتنے بھی قیدی ہیں جن کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کو فوراً قید تہنائی سے رہا کیا جائے۔ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پورے پاکستان میں وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کسی کو قید تہنائی میں تو نہیں رکھا جا رہا، اور ڈکلیئر کیا جائے، حکومت کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ قید تہنائی بالکل غیر قانونی ہے اور کسی قسم کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ پٹیشن کے جو مین کردار ہیں، جو مین لوگ ہیں پرزنرز پاکستان کے، جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، بشریٰ بی بی بھی ہیں، یہ ان کے لیے پٹیشن فائل کی ہے، اور ہم نے سینیٹرز نے اس لیے کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کسی قسم کی اس کی خلاف ورزی نہیں ہو۔ سر، آپ کل چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات آپ کی ہوئی، اور آپ نے چیئرمین سینٹ کو کل خط بھی لکھا، تو اس خط کا کوئی جواب وغیرہ نہیں آیا، کوئی مثبت جواب وغیرہ؟ جی کل میں نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد چیئرمین سینٹ نے مجھے بلایا، ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں لاء منسٹر صاحب بھی تھے، کچھ اور سینئر سینیٹرز بھی تھے، اور وہاں چیئرمین صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ علامہ صاحب کو اپوائنٹ کر لیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے پھر سیکریٹریٹ کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں، جو نوٹیفیکیشن اس وقت پڑی ہوئی ہے سینٹ میں، ہم اس کے بعد جا کے تو اس کو انشاءاللہ چیئرمین صاحب سے ریسیو کریں گے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو پچھلے 2 مہینے سے قید تہنائی میں رکھا گیا۔ قید تہنائی جو ہے بین الاقوامی قانون میں بھی، ہمارے آئین کے نیچے بھی، اور ہمارے قوانین کے مطابق بھی یہ ایک ٹارچر ہے، بہت شدید قسم کا ٹارچر، اور اس کو کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین، کوئی بھی دنیا کا جو بین الاقوامی قانون ہے اس کو نہیں مان سکتا۔ ہم نے سینیٹرز نے، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری پارٹی نے، اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن علامہ صاحب بیٹھ کے ہم نے اس پہ میٹنگ کی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب خود ایز سینیٹرز، جو ہمارا حق ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ سینیٹرز کے طور پہ ہمارا ایک بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور ایک حق بھی ہے کہ جہاں جہاں ٹارچر ہو رہا ہو، جہاں جہاں فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، جہاں جہاں جو بھی پرزنر ہے پاکستان میں جس کو سیاسی طور پہ سیاسی انتقام کے لیے قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، ہم انویسٹیگیٹ کریں، اس کی تحقیقات کریں، اور جا کے ہم خود دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم خود روکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سینیٹرز ہیں، اور ہماری ذمہ داری پورے پاکستان کی جو عوام ہے اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے پٹیشن کا فیصلہ کیا، اور آج سب سینیٹرز نے سائن کرنے کے بعد یہ پٹیشن فائل کرنے کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں امید ہے کہ عدالت جو ہے وہ ہمارا حق جو ہے اس کو، اور عمران خان صاحب کا جو حق ہے اور بشریٰ بی بی کا جو حق ہے، جتنے سیاسی قیدی ہیں پاکستان میں جو ان کا بنیادی اور انسانی حق ہے، اس کو پورا کریں گے۔ ہم اس امید سے عدالت کے پاس آئے ہیں۔ ہم نے پہلے پارلیمنٹ میں بھی رجوع کیا، ہم نے اپنے چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی لکھا، لیکن چونکہ وہ ہماری اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتے،
تو اب ایک ہی رستہ رہ گیا ہے اور وہ ہے عدالتیں. عدالتوں کے اوپر ہمیں پتہ ہے دباؤ ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے، آئین کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اور اسی لیے ہم نے ایز سینیٹرز، ایز پارلیمنٹیرینز، ہم عدالت کے پاس خود چل کے آئے ہیں. یہ پٹیشن ہم فائل کرنے لگے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیدھا جائیں گے سینٹ. وہاں نوٹیفیکیشن ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کی ہے، وہ ہم حاصل کریں گے. اور آج ہم پارلیمنٹ میں پھر ود کمپلیٹ پارلیمنٹ، یعنی مکمل پارلیمنٹ جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہے، ہم اس کے اوپر آگے کاروائی کریں. راما صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قانون بنا اس لیے جاتا ہے کہ ہر چیز لوگوں کو اپنے حقوق مل جاتا ہے. غیر لا کے قانون نہیں لا سکتے. یہ قانون بہت محترم ہے. معاشرہ آج مرد پیدا ہوتی ہے اتنی بنیادی انسانی حقوق میں سے قیدی ایز اے سینیٹر ہماری ذمہ داری ہے تمام کے تمام پاکستان کے حکمران ہوں تو تعلیم و تربیت کی جگہ. بہرحال اس وقت سے معروف رکھا گیا. ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی خود ظلم رہنا ظلم ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں اور تمام وہ راستے جو ہمارے قانون نے ہمارے لیے سامنے رکھے ہوئے، آئین نے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک راستہ خود عدلیہ کی دروازے پر یہاں آنا ہے اور اپنی سیر کریں اور دروازے کو بھی کھٹکھٹائیں. کل کلا یہ تاریخ بھی پاکستان میں رقم ہو رہی ہے کہ ہمارے اداروں نے ان کے ساتھ کون سا رویہ اپنایا ہے. کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اس سوچ کے ساتھ، یہ بھی ایک اتمام حجت ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے خاموش نہیں رہیں. اور خدا و تعالی نے بھی قرآن پسند کرتا ہے مظلوم جب ظلم ہو رہا تو اس کے مقابلے چیخیں، چلائیں، بولیں، خاموش نہ رہیں. یہ بھی ایک قسم کا اعتراض ہے ہو رہا ہے اور حق کے لیے آواز ہے. امید ہے کہ یہاں سے ہمیں اور دنیا کے خود عزت اور آبرو کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دو چار کی طرح واضح حق ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے. واضحات میں سے دنیا مانتی ہے اس کو. اگر عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اپنے وقار کا خیال رکھے اور جو ان کی ذمہ داری ہے قضاوت کی مسئلے پر بیٹھے ہیں کہ وہاں سے عدل و انصاف دیں بغیر کسی کیا اسے کہتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ عزیز. ہم سارے امید ہے کہ اگر خدا نے بھی تو ہم ٹکٹ چوز نہیں کریں گے. تمام کے تمام ان کے بارے میں معلومات میں آواز اٹھائیں نے تاکہ پاکستان کے اندر بالآخر بے گناہ نہ بھی ہو، قیدی ہے، اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. علی ظفر صاحب میں دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقار، آپ کی عزت صرف اور صرف ان اداروں کے بقا سے منسوب ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار ہماری عدلیہ کا ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جب ملک کا عدل کا نظام تباہ ہو جائے تو ملک قائم نہیں رہ سکتا. اسی یاد دہانی کے تحت آپ اگر محب وطن ہیں اور یقیناً ہیں پھر عدل کے نظام کو اپنے کام پہ چھوڑ دیں. باقی ادارے تو سارے تباہ ہو چکے ہیں.
پھر میں یاد دلاتا ہوں عدل پاکستان کے وجود سے منسوب ہے. شکریہ. علی ظفر صاحب، عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کے پیچھے حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ آپ کوئی گارنٹی مانگتے ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں اداروں کے سربراہان کے حوالے سے تو وہ بات کیا پی ٹی آئی اس کے لیے کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو حکومت نے بہانہ بنایا ہوا ہے یہ صرف بہانہ ہے، اس کا ٹارچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم جو پٹیشن فائل کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، پٹیشن میں لکھا ہے بڑا واضح طور پہ کہ ٹارچر کی اجازت پاکستان میں نہیں ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک سیاسی انتقام کے لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہانہ بنائیں کہ سیاست نہیں ہو سکتی اور کسی کو ملنے نہ دیں اور قید تنہائی میں رکھ کے ٹارچر کریں. یہ جو ایک روٹین بن گئی ہے یہ صرف عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے بارے میں نہیں، یہ پوری پٹیشن جو ہے پاکستان کے ہر شہری جو اس وقت جیل میں ہے، جو سیاسی قیدی ہے جس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، یہ پٹیشن ان کے بارے میں. اور یہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ ایگزامن کریں، ہر جیل میں ایگزامن کریں کہ ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ آپ سب کا حق ہے. کل کو جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے یہ پٹیشن کی ہے. یہ بہانہ بناتی ہے حکومت ہر وقت کہ ہم سیاسی بیان دے رہے ہیں اس لیے ہم نہیں ملنے دے رہے. مجھے یہ بتائیے کہ بشرا بی بی کی فیملی جو ہے ان کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ انہوں نے کون سی اسٹیٹمنٹ دی ہے، سیاسی اسٹیٹمنٹ؟ اگر یہی بات ہوتی تو پھر ان کو تو کم از کم ملنے دیا جاتا. یہ صرف اس کا کوئی قانونی حق نہیں جو حکومت کہہ رہی ہے. اور یہ میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی یہ بات کی ہے، لا منسٹر صاحب نے یہ بات کی تھی. میں نے ان کو سامنے کہا تھا کہ مجھے ایک قانون دکھا دیں جو یہ اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس وجہ سے کسی کو قید تنہائی میں رکھ دیں کہ وہ. دیکھیں، انصاف تو آپ کے سامنے ہی ہے. صورتحال پٹیشنیں تو ہماری بے شمار دائر شدہ ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ سینیٹرز کی پٹیشن ہے اس کو عزت دی جائے گی، اور جو ایک بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا، اور خود عدالت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ منگل والے دن، جمعرات والے دن حق ہے خان صاحب کا کہ ان سے وکلاء ملے، ان سے خاندان ملے. اور جمعرات والے دن جو ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے سینیٹرز جا کے خان صاحب سے نہ مل سکیں، لیکن یہ نہیں ہو پا رہا. اور توہین عدالت کی جو درخواستیں ہم نے دیں ان پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن جو ہے وہ آئینی عدالت میں بھیج دی جو 27ویں ترمیم کی پیداوار ہے. آپ جانتے ہیں 27ویں ترمیم کو ہم نہیں مانتے، اس عدالت کے حوالے سے ہم تحفظات رکھتے ہیں. تو اب ہمارا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہے. ہم عوام کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اڈیالہ جاتے ہیں، عوام ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں اس ریاست کے، اگر کوئی ضمیر باقی ہے. لیکن ہم اپنا مقدمہ لڑتے رہیں گے، سیاسی سطح پہ بھی لڑیں گے اور قانونی سطح پہ بھی لڑیں گے. آج ہم یہاں آئے، بیرسٹر گور اور میں گئے چیف جسٹس کے چیمبر میں، ہم اپنی وہاں درخواست چھوڑ آئے ہیں کہ خان صاحب کے مقدمات کو فی الفور لگایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو مقدمات ہیں 1 سال 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو سنا نہیں جا رہا. ہر دفعہ کوئی بہانہ ہوتا ہے اور اب کئی ماہ سے وہ مقدمات لگے ہی نہیں. بشرا بی بی کا حق ہے کہ وہ مقدمے لگیں. آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مقدمات کو، اپیلوں کو کسی کنویں میں پھینک دیں. 8 فروری کی وجہ سے کیا تیاری ہے سر؟ 8 فروری آپ کے سامنے کھڑا ہے جی. 8 فروری کو اس قوم نے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے. اس قوم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے، ہر گلی میں، ہر کوچے میں اپنی آواز بلند کرنی ہے. اب آج انشاءاللہ علامہ ناصر لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں مقرر ہو جائیں گے. کل محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے. ان دونوں لیڈران کو خان صاحب کا مکمل اعتماد حاصل ہے. اس تمام عمل کی رہنمائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہم ان کی رہنمائی میں جو بھی ان کا لائے عمل ہوگا اس پر عمل کریں گے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب کے بننے سے یا اچکزئی صاحب کے بننے سے اب بہتری آئے گی کچھ چیزوں میں؟ دیکھیں، اس حد تک تو ضرور آئے گی کہ یکسوئی ہوگی پارٹی کو. اس کی جو ایک لیڈرشپ میں اگر کوئی خلا تھا تو وہ خلا پورا ہو گیا ہے. خان صاحب نے ان کو مکمل اختیارات دیے ہیں پارٹی کو اور اس پوری تحریک کو ایک لیڈ کرنے کے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے آپ دیکھیں گے بہت فائدہ ہوگا اور پارٹی پہلے سے زیادہ متحد ہو کر آگے بڑھے گی. وفاقی وزراء یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے صوبے پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی، وہاں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو دہشت گردی وہ ختم نہیں کر رہی، اور جو ہے وہ دوسرے کو صوبے میں جا کے. نہیں، یہ فضول باتیں ہیں، بالکل کہنے کی باتیں ہیں. ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنا دامن دیکھنا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں، جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، وہ ہمارے سامنے اور ہم قوم کے سامنے لاتے رہتے ہیں. مزید اس حوالے سے بات کریں گے.